اللہ کے غیر سے مایوس ہونے کی انتہا، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، انبیاء کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری بات کوئی لینے والا نہیں ہے اور ہر طرف سے بات کا جھٹلانے کا ماحول ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کام کرنے سے مدد آ جائے گی، ہم سمجھتے ہیں کام کرنے سے مدد آ جائے گی، حالانکہ اللہ کے یہاں انبیاء علیہ السلام کی مدد کا جو ضابطہ ہے وہ صبر کا اپنی انتہا کو پہنچنا ہے، صبر کا اپنی انتہا کو صبر کا پہنچنا ہے، انبیاء علیہ السلام کے صبر کا اپنی انتہا کو پہنچنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کام چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک اللہ کے دین کی نصرت، ایک اللہ کے دین کی نصرت، اور دوسرے آپس کی اجتماعیت۔ اللہ اکبر۔ اگر صرف دو آدمیوں میں اس کمینی دنیا کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے، صرف دو آدمیوں میں اس کمینی دنیا کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے، اور وہ بھی جھگڑا دور نبوت میں ہو، وہ جھگڑا بھی دور نبوت میں، جو سب سے زیادہ اخوت کا، محبت کا، ایثار و قربانیوں کا، ہر ایک کو اپنا سمجھنے کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اگر جھگڑا صرف دو کے درمیان ہو جائے تو شب قدر جیسی نعمت اٹھا لی جاتی ہے۔ سوچنے کی بات، شب قدر جیسی نعمت اٹھا لی جاتی ہے، صرف دو کے درمیان جھگڑا، وہ بھی ایک اس کمینی دنیا کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بہت بڑی نعمت شب قدر، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دے دی گئی اور میں بتانے کے لیے نکلا تو مجھ کو بتلا دوں کہ یہ شب قدر ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اسی رات کا تعین ہوگا شب قدر کے لیے، لیکن اس رات کی اور آئندہ شب قدر کی رات کا تعین دو آدمیوں کا آپس کے جھگڑے کی وجہ سے اٹھا دیا گیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایک دنیاوی مسئلے پر آپس کا جھگڑا وہ اتنی بڑی نعمت کو اٹھا لے تو پھر دین جو امت کو مجتمع کرنے اور ساری انسانیت کو ہدایت پر لانے کے لیے محنت ہے، اس میں تفرق اور اس میں اجتماعیت کا نہ ہونا کتنی بڑی بڑی مددوں سے اور کتنی بڑی نعمتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی خیروں کے آنے میں رکاوٹ بنے گا۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی اللہ کے غیر مدد کے آنے کی کے دو سبب ہیں، ایک اللہ کے دین کی نصرت، دوسرے آپس کی اجتماعیت۔ آپس کی اجتماعیت، اس آپس کی اجتماعیت کے بھی اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب دین کے کسی کام کو آدمی اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے اعتبار سے کرتا ہے، جب دین کا کوئی کام آدمی اپنی طبیعت اپنی مزاج کے اعتبار سے کرتا ہے تو پھر وہ دین کا کام نہیں بلکہ دنیا کا کام ہو جاتا ہے، پھر وہ کام دنیا کا ہو جاتا ہے، دین کا نہیں رہتا۔ دین کا کام تو یہی ہے کہ تم اپنی چاہت، اپنی طبیعت، اپنے جذبے کو قربان کرو کام پر۔ کوئی کام دین کا کام اپنی چاہت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، جب دین کا کوئی کام اپنی چاہت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے تو پھر وہ کام دین کا رہتا نہیں، وہ کام دنیا کا کام ہو جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہر کام کی کرنے کا ایک مزاج ہے، ہر کام کی کرنے کا ایک مزاج ہے،
اسی طرح نبوت کا بھی ایک مزاج ہے، نبوت کا بھی ایک مزاج ہے۔ مزاج نبوت میں سب سے بڑی چیز، مزاج نبوت میں سب سے بڑی چیز وہ شفقت اور رحمت اور نرمی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم شدت اور قوت سے کسی کام کو کر لیں، شدت اور قوت سے کسی کام کو کر لیں، جو کہیں کہ شدت اور قوت کا استعمال کرنا، شدت اور قوت کا استعمال کرنا دین کے کام کے لیے وہ کافروں کے لیے ہے، وہ کافروں کے لیے ہے، وہ بھی نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہنے کے بعد۔ شدت اور قوت کا استعمال کافروں کے لیے ہے صرف، وہ بھی ان تک دعوت واجبہ کو پہنچا دینے کے بعد، ان تک پھر بھی قتال کے موقع پر کفار کو نرمی کے ساتھ دعوت دینا اس کے باوجود مستحب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کہ تم میدان قتال میں بھی دعوت دو تو یہ تمہارا یہ عمل دعوت واجبہ کے پہنچانے کے بعد بھی میدان قتال میں دعوت دینا مستحب ہوگا، اور ائمہ کے نزدیک تو نہیں ہے، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میدان قتال میں دعوت دینا مستحب ہے۔ جہاں پوری قوت اور شدت کا استعمال کرنا ہے وہاں بھی نرمی کے ساتھ دعوت دینے کا حکم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جرجہ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان قتال میں دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی دعوت پر جرجہ کو اسلام کی ہدایت دی، جبکہ وہ کوئی عام مشرکین میں سے عام آدمی نہیں تھے، بلکہ روم کی پوری فوج کے سپہ سالار تھے، روم کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ میں نے بات صرف اس طرح کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بات کا فیصلہ ہو جائے تو پھر قوت سے، شدت سے اور اپنے اختیار سے اس کی تنفیذ کی جائے، یہ نبوت کا مزاج نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا مزاج ہے، یہ مزاج بادشاہوں کا ہے کہ وہ اپنی قوت فیصلہ سے کام کرتے ہیں، وہ جو قوت فیصلہ سے کام کرتے ہیں، اور نبی اپنے آپ کو مکلف کرتے ہیں اور دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، اپنے آپ کو مکلف کرتے ہیں، نبی اپنے آپ کو مکلف کرتے ہیں، دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ اسے میں نے عرض کیا کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو کام آپ نرمی کے ساتھ کرا سکتے ہیں وہ کام شدت سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کام کے اصول ہیں، اور اصول جڑوں کو کہتے ہیں، اصول جڑوں کو کہتے ہیں، اور جڑ کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے، جڑ کی بڑی حفاظت، جڑ بہت نرم ہوتی ہے، جڑ بہت نرم ہوتی ہے، جڑ بہت نرم ہوتی ہے، جڑ کی حفاظت کرو، جڑ بہت نرم ہوتی ہے کہ جڑوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کام کے اصول ہیں، اصول کے لیے لڑنا یہ سب سے بڑی بے اصولی ہے، اصول کے لیے لڑنا، اس لیے کہ کسی کی بے اصولی سے کام کا نقصان نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے محافظ ہیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ اگر فلاں نے کام کیا تو کام ضائع ہو جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، اور تاریخ میں اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ہے،
عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے کہ اگر فلاں نے کام کیا تو کام ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالی کا دین اور دین کے تمام شعبے اور دعوت کی حفاظت میں اللہ تعالی کا ضابطہ یہ ہے کہ دین اور دین کی دعوت میں اور دین کے تمام شعبوں میں اصول تو متعدی ہیں، تمہیں میری بات مجھے سننی پڑے گی، اصول تو متعدی ہیں لیکن بے اصولیاں متعدی نہیں ہیں، بے اصولیاں دیکھو مشتاق جا کے سنو بات، بے اصولیاں متعدی نہیں ہیں، بے اصولیاں میں آسان کر دیتا ہوں، بے اصولیاں متعدی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی غلط کرے گا اس کی غلطی اس کی ذات تک ہی محدود رہے گی، اس کی غلطی اس کی ذات تک محدود رہے گی، کسی آدمی کی خطا سے کام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ خیال غلط خیال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ ہلاکت میں وہ شخص ہے، سب سے زیادہ ہلاکت میں، سب سے زیادہ ہلاکت میں وہ شخص ہے جو یوں کہے کہ بھئی لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، امت سے کیا ہوگا، امت سے کیا ہوگا، لوگ ہلاک ہو گئے۔ فرمایا حدیث میں جو یہ کہے من قال هلك الناس فهو اهلك، جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے۔ وہاں ایسا فرماتے تھے پر امید رہو، کیا رہو؟ پر امید رہو اور کام میں بشاشت کے ساتھ چلو، ورنہ شیطان تمہیں یہ کہہ کے لڑائے گا آپس میں کہ وہ کہے گا ان سے کام کو نقصان ہو رہا، وہ کہیں گے ان سے کام کو نقصان ہو رہا۔ دو باطل فرقے ایسے ہیں کہ دونوں جہنم میں جائیں گے مگر دونوں کی بات صحیح ہے۔ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وهم يتلون الكتاب، یہ دونوں فرقے ایک دوسرے کی تجدید میں لگے ہوئے، بات دونوں کی صحیح ہے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یہ اصول لڑنے کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو آدمی بے اصولی کرے گا اللہ تعالی افراد کی غلطی سے امت کا نقصان کبھی نہیں کریں گے اور افراد کی غلطی سے دین کا نقصان کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ باتیں اس لیے عرض کی تاکہ ہم اصول کے قائم کرنے اور اصول کے نافذ کرنے میں شدت اور اس میں قوت کا استعمال نہ کریں، قوت کا استعمال نہ کریں، کیونکہ نبوت کا کام میں صرف تذکیر ہے، صرف تذکیر ہے، صرف تذکیر ہے، صرف تذکیر ہے، اور وہ تذکیر بھی صرف اس لیے ہے، وہ تذکیر بھی صرف اس لیے ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اس منکر کرنے والے کو اس کے منکر ہونے کا علم نہ ہو، غلط کرنے والے کو اس چیز سے غلط ہونے کا علم نہ ہو، شاید جہالت کی وجہ سے اسے غلطی ہو گئی۔ دیکھو تو صحیح کسی کام کی بات ہے، تذکیر ہے کہ بھئی غلط کرنے والے کو صحیح بات آپ یاد دلا دیجیے، تذکیر ہے صرف، اور تذکیر نفع دیتی ہے۔ میں نے غور کیا کہ آخر تذکیر کا نفع کیا ہے، کہ تذکیر کا نفع یہ ہے کہ تمہارے اور غلط کرنے والے کے درمیان دوری پیدا نہیں ہوگی، دوری پیدا نہیں، اور اگر تم غلط کرنے والے کو قوت سے روکنے پر آ گئے تو تمہارے ان کے درمیان تقابل پیدا ہو جائے گا،
اس لیے منکر سے روکنے کے لیے استطاعت کو شرط قرار دیا، معروفات پر لانے کے لیے استطاعت شرط نہیں، معروفات پر لانے کے لیے استطاعت شرط نہیں، استطاعت شرط نہیں نیکی پر لانے کے لیے، لیکن منکر سے روکنے کے لیے استطاعت شرط ہے۔ اگر آپ میں ہاتھ اور زبان کے استعمال کی قوت نہیں ہے تو پھر آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ تنہائی کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم کرا لیں بس۔ اور فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے ادنا اور ضعیف ترین درجہ ہے، روایت میں ہے ذالک اضعف الایمان۔ میں نے عرض کیا کہ ہم ایک چیز کو ہونا سے کر لیتے ہیں اور پھر ساری قوت اس چیز کو وجود لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں پھر ساری قوت اس غلطی کو کی اصلاح پر صرف کر دیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں فساد اور اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ جتنی قوت امت کو معروفات پر لانے کے لیے استعمال کرنی چاہیے تھی اس سے زیادہ قوت منکر سے روکنے پر اس طرف ہو رہی ہے، اس سے زیادہ قوت منکر سے روکنے پر طرف ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ جتنی قوت امت کو معروفات پر لانے کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی اس سے کہیں زیادہ قوت امت کو منکر سے روکنے کے لیے خرچ ہو رہی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے انسان کو روکنے کے لیے قوت استعمال کی جاتی ہے غلط کرنے والے بھی قوت کو استعمال کرتے ہیں غلط پر جمنے کے لیے، پھر کوئی سبب باقی نہیں رہتا ان کے قریب ہونے کا یا ان کو صحیح بات پر لانے کا، پھر کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کام کے اصول یہ نرمی اور شفقت کے ساتھ قائم کیے جاتے ہیں، جس کا سب سے آسان راستہ تذکیر ہے۔ نبی کو حکم ہے ذکر فإن ذکرى تنفع المؤمنین، آپ سے یاد دلائیے اس لیے کہ آپ کا یاد دلانا امت کے لیے نفع کا سبب ہے، یہ امت کو نفع دے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین میں، دعوت میں، شریعت میں غلط کرنے والوں کا مواخذہ نہیں ہے، غلط کرنے والوں کا مواخذہ نہیں ہے، بلکہ غلطی کرنے والے سے مذاکرہ ہے، غلط کرنے والے سے مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں ہے۔ غلط کرنے والے سے مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں ہے۔ آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے کہ غلط ہو رہا ہے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے کہ غلط ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا معاملہ شفقت کا کیا اور صحابہ کو آپ نے روک دیا، اور شفقت کا معاملہ یہ کیا کہ اگر اس کا پیشاب درمیان میں روکا گیا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اس طرف کسی کا خیال نہ گیا کہ ایک مومن کو ایذا پہنچانا، ایک مومن کو ایذا پہنچانا یہ ایک مسجد کے ناپاک ہو جانے سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اس سے خیال نہ گیا کہ ایک مومن کو ایذا پہنچانا ایک مسجد ناپاک ہونے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عام سے عام مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، عام سے عام مسلمان اس کا مقام بیت اللہ سے بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے بیت اللہ سے ایک مسلمان کا مقام۔
ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے بہت اونچا ہے. اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایتوں میں اور واقعات میں مسلمان کی تحقیر سے بہت ڈرایا ہے. مسلمان کی تحقیر سے بہت ڈرایا ہے، اس لیے کہ کسی مسلمان کی تحقیر اسلام سے محرومی تک کا سبب بن جاتی ہے. کسی مسلمان کی تحقیر اسلام سے محرومیت کا سبب بن جاتی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسامہ کے انتظار کرنے پر اہل یمن کا یہ کہنا کہ اس کے انتظار میں ہمیں سب کو روکے رکھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بس اتنی بات کہہ دینا اہل یمن کے مرتد ہونے کے لیے کافی ہو گیا، اہل یمن کے ارتداد کے لیے کافی ہو گیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار کو حقیر سمجھنا اہل یمن کے ارتداد کے لیے کافی ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ تم معاملہ غلطی کرنے والے کے ساتھ معاملہ شفقت کا کرو. صحابہ توڑے روکنے کے لیے فرمایا سے پیشاب پورا کرنے دو. اس نے پورا پیشاب کیا، پھر اس کو بلا کر تعلیم دی، کیونکہ کوئی زیادتی کرے شریعت میں یا کوئی زیادتی کرے آپ کی ذات کے ساتھ، دونوں میں تعلیم کا حکم ہے. زید بن ثانیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر آپ کو دیوار سے دھکا دے کر آپ سے اپنے حق کا مطالبہ کیا قرض کی ادائیگی سے 3 دن پہلے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابہ میں سے، آپ کی جانثار، برداشت نہ ہوا کہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ زیادتی ہو. عرض کیا کہ اجازت دیجیے اسے میں قتل کر دوں. فرمایا نہیں عمر، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ وقت تو غلطی کرنے والے اور جہالت سے پیش آنے والے کے ساتھ، یہ وقت تو اس کو سکھلانے کا ہے. ہاں دیکھو روایت میں یہ وقت اس کو سکھلانے کا ہے، تم تعلیم دو اس کو. روایت میں ہے کہ عمر تم اس کو سکھلاؤ کہ اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. کہ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ اصول یہ ہے اس کام کا کہ جو آدمی تمہاری حمایت میں کھڑا ہو تم اس کو دبا کر رکھو، تب تو غیر قریب آئیں گے. اور اگر تم نے اپنی مدد کے لیے اپنے حمایتی کو کھڑا کر دیا تو پھر امت کے اندر آپس کا جھگڑے اور تقابل پیدا ہوگا. دیکھو یاد رکھو، جب تمہاری حمایت میں کوئی کھڑا ہو جائے تو تم اپنے حمایتی کو دبا کر رکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں، مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں، اور اس سے کہتے کہ یہ اسلام میں اپنے حق کے مطالبے کا طریقہ یہ نہیں جو آپ نے اختیار کیا، بلکہ اسلام میں اپنے حق کے مطالبے کا یہ طریقہ ہے. اس کو اسلام میں اخلاق سکھلاتے کہ اسلام میں اخلاق کیا ہے اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ تعلیم اور تذکیر یہ دعوت کا پھر مقصد ہے. اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو صحیح بات پر لانے کے لیے تعلیم اور تذکیر اور اکرام کا معمول چھوڑ دیا گیا. ایک صاحب نے کہا حضرت سے کہ حضرت ایک آدمی ایک بات مانتا نہیں
ہم کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم اس کے کان میں بات ڈال دو، تم سے کان میں بات ڈال دو، مگر اس سے جب کہنا، اس سے جو چیز تم چاہتے ہو اس سے جب کہنا جب تم اس کی خدمت کر کے اس کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ابھی میری بات کا انکار نہیں کرے گا، تم اس کا اکرام کر کے اس کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ تمہاری بات کا انکار نہیں کرے گی۔ اس نے کہا حضرت اگر پھر بھی نہ مانے وہ؟ حضرت نے فرمایا پھر تم داروغہ نہیں ہو، تمہارے ذمہ پھر اتنا ہے کہ تم تنہائی میں اللہ سے دعائیں کر کے جس بات کو چاہتے ہو اسے اللہ سے کہہ دو، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو تم اللہ کے نظام میں کیوں دخل دے رہے ہیں؟ اللہ جانے وہ جانے، اللہ جانے وہ جانے۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے طلحہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت زبیر کے بارے میں؟ چاہتا یہ تھا کہ یہ حضرات، ان حضرات کے عیوب اور ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں سامنے آویں، اس لیے کہ ہماری کچھ طبیعتیں ایسی بن گئی کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، جس طرح اہل دنیا کے الیکشن اور انتخابات ہوتے ہیں نا، کہ آپ ایک دوسرے مل کر ملاقاتیں کر کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آدمی کس پارٹی میں ہے۔ اللہ کے یہاں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کسی بھی امتی کو پارٹی کی نظر سے دیکھے۔ اللہ کے یہاں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کسی بھی امتی کو پارٹی کی نظر سے دیکھے۔ اللہ کے یہاں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جو کسی امتی کو پارٹی کی نظر سے دیکھے کہ آدمی کس پارٹی کا ہے۔ اس کے لیے تو اہل دنیا اور دنیا والوں کی سیاست کافی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس پارٹی کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جو کسی بھی امتی کو پارٹی کی نظر سے دیکھے۔ چنانچہ صاحب آئے حضرت بریدہ اسلمی کے پاس اور آ کر یہ کہا، جا کے سننا بات، آ کر یہ کہا کہ آپ کا حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عمر اور عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے دل کی بات نکلواؤں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، کہ بھائی ان کے عیب بیان کرو۔ دیکھتے ہیں کہ عیب بیان کرتے ہیں یا خوبی بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ خوبیاں بیان کریں تو ان کی پارٹی کے ہیں، ان کی کمزوری بیان کریں تو ان کے مخالف ہیں، تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس طرف ہیں۔ کیا ادب تھا صحابہ کا۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے ہی اس نے آ کر یہ سوال کیا، بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رخ کر لیا قبلے کی طرف اور اس آنے والے سے رخ پھیر لیا اور یہ فرمایا اس آنے والے سے کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا، یہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو میں کیوں قتل کرتا، آپ کو میں کیوں قتل کرتا، میرا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے کہ تو مجھے قتل کرنے آیا؟ فرمایا کہ ان حضرات کے بارے میں تیرا سوال اگر میں اس بارے میں کوئی جواب دے دوں تو میری ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ پھر بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے رخ پھیر لیا قبلے کی طرف اور ایک ایک کا نام لے کر دعا کی، اے اللہ زبیر اور طلحہ
اور عمر اور عثمان، ان کے بارے میں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اور انہوں نے دنیا میں جتنے بھی کارنامے انجام دیے ہیں اور جتنی تیرے دین کی خدمت کی ہے، اے اللہ ان کی تمام خدمات کو قبول فرما، اور اے اللہ اگر تیرے علم میں ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو جان ہو جانے، حساب اور عذاب تیرے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ حساب اور عذاب نہیں ہے۔ ایسا یہ میں نے عرض کیا کہ یہ تھا مزاج کہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا اس کو، ہم لے کے بیٹھ جائیں، کوئی اگر پوچھے گا فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، آؤ بیٹھ جاؤ میں بتاؤں فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو یا ابو درداء کو خط لکھا کہ دمشق میں جتنے غنڈے اور بدماش ہیں ان سب کے مجھے نام لکھ کر بھیجو،